अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे भाई, खुश रखे, अपने घरों में खुश रहें, खैरियत से रहें। अच्छा बेटे, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, आपकी इस्लामी टीचर आपके सामने, मुझे ये बताइए प्लीज़ कि आपकी जूम क्लासेस कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी, वेरी गुड। ओके, काम भी साथ साथ हो रहा है, लर्निंग भी साथ साथ चल रही है। अच्छा ये बताएं कि आप लोग काम जो है वो अपने टाइम पे जीसीआर में वीक वाइज अपलोड कर रहे हैं, ताकि वहाँ से टीचर आपका काम चेक करें और फिर आपको रिटर्न कर सके और आपकी गलतियों की, आपकी इमला की भी इस्लाह हो सके। शाबाश मेरा बेटा, इसका मतलब है सारे काम साथ साथ चल रहे हैं, वेरी गुड। आपकी इस्लामियत का बुक का टाइटल पेज आपके सामने है और अल्लाह ताला जो बड़ा मेहरबान है, वाकई वो बहुत बड़ा रहम करने वाला है, बड़ा करीम है, करम करने वाला है। उसके फजल से आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं कि जूम क्लासेस का 7th वीक जो है वो अपने इख्तिताम पे है। और आज हम लोग जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है बादशाह हरम, अखलाक व आदाब। और इसमें जिस टॉपिक को मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किया है वो है इफ़ाए अहद, जो आपकी इस्लामियत के बुक पेज नंबर 48 और 49 पे मौजूद हैं। आप मुझे सबसे पहले नबीहा इमरान ये बताएं मेरा बेटा, इफ़ाए अहद क्या होता है? पता है किसी को? कौन बता रहा है? ओके, नबीहा इमरान कह रही हैं कि इफ़ाए अहद नहीं, अहद का मतलब वादा। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। अहद का मतलब तो वादा है, लेकिन इफ़ाए अहद का मतलब कौन बता रहा है? जी, हमें बता रही है मोमिना साजिद। शाबाश मेरा बेटा, वादा पूरा करना। जिस तरह अल्लाह ताला ने इस कायनात में कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं बनाई, हर चीज़ को बनाने का कोई ना कोई मकसद है। इसी तरह मेरा बेटा, आप अपनी आम रूटीन में जो भी काम करें, ठीक है, जिस तरह आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी आपकी रूटीन है उसका कोई ना मकसद, कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है। जिस तरह आज मैं आपको ये लेसन पढ़ाने चाह रही हूँ, आप डिफरेंट टीचर से डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उस लेसन को पढ़ाने का क्या मकसद है, उस पर आज जो लेसन मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, उस लेसन को पढ़ने के बाद बेटे आपको पता चलेगा कि इफ़ाए अहद यानी कि वादा पूरा करने के हमारी माशरती ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। माशरे में हम जब दूसरे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो ये चीज़ कितनी अहमियत रखती है इफ़ाए अहद, उसका आपको मतलब भी पता चलेगा और इस इफ़ाए अहद की हमारी लाइफ में ज़रूरत क्यों है और इसकी क्या अहमियत है, जानेंगे इंशाल्लाह इस लेसन में। सबक इफ़ाए अहद के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आप लोगों की आसानी के लिए 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले आपको टॉपिक का मतलब यानी कि इफ़ाए अहद का आपको मीनिंग पता चले, कुरान हमें इफ़ाए अहद के बारे में क्या बता रहा है ये पढ़ेंगे, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ़ाए अहद के बारे में अपने सहाबा कराम को क्या तलकीन की और हमें क्या फरमाया, किस बात की ताकीद की, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे इस लेसन में। तो चलते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, आप भी मेरे साथ। जहाँ पे आपको समझ आए, जहाँ पे आपको ना नहीं समझ आ रही तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इफ़ाए अहद का मफ़हूम। इफ़ाए अहद क्या है? वादा पूरा करना, वादे की पाबंदी करना। पाबंदी क्या होता है कि आपने जो भी वादा किसी से किया है मेरा बेटा, तो आप उसे पूरा करें। आपने किसी फ्रेंड के साथ किया है, आपने मम्मा पापा से किया है कि आप एनुअल एग्ज़ाम में या फर्स्ट टर्म में या सेकंड टर्म में इतने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, आप प्रॉमिस करते हो, या आपने अपनी दादों के साथ ये किया, वादा किया है कि आप टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे और अपना हर काम जो है वो टाइम पे करेंगे। यानी कि आप किसी के साथ जो भी वादा करते हैं उसको आप उन तमाम बातों के साथ जो आपने वादे के वक्त पे कही होती हैं पूरा करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं इफ़ाए अहद। कुरान मजीद की रोशनी में हमारा कुरान हमें क्या बता रहा है, आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारी इज्तमाई ज़िंदगी, इज्तमाई क्या है? इनफरादी तो होती है ना एक बंदे की ज़िंदगी, इज्तमाई होती है सब लोगों के साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारना। वो आपकी फैमिली लाइफ भी हो सकती है, वो आपकी सियासी ज़िंदगी भी हो सकती है, वो आपकी मईशत भी हो सकती है, वो आपकी माशरत भी हो सकती है, यानी माशरती ज़िंदगी भी। इन सब में जो एक दूसरे के साथ हमने बातचीत की होती है, कुछ प्रॉमिस किए होते हैं,
عام روٹین میں ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ایسے مل کے کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اس طرح سے، تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں اجتماعی زندگی میں. ان کے بغیر تو بیٹے زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین مذہب میں، ہمارے دین اسلام میں ایفائے عہد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اور قرآن مجید میں یہاں پہ میں نے دو صورتیں ان کی آیات کا ترجمہ لیا ہے. قرآن مجید کے حوالے سے آپ کو میں بتاؤں گی کہ وعدہ پورا کرنے کی کتنی تاکید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اور وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب یہ دیکھ لیں کہ اللہ فرما رہا ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی پاک اور مقدس کتاب جسے کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکا اور نہ جھٹلا سکتا ہے، اس میں میرا اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں کہ اور وعدہ پورا کرو، یعنی کہ جو وعدہ کیا اسے پورا کرو، وعدے کے بارے میں بے شک پوچھا جائے گا. اسی طرح سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 1 میں اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. کون ہوتے ہیں ایمان والے؟ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں. اسی وجہ سے انہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن بھی ہمیں یہی تاکید کر رہا ہے کہ ہم کسی سے کوئی بھی وعدہ کریں تو اسے پورا کریں. اب آ جاتے ہیں اسوہ حسنہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے کی پابندی کا ذکر تو کیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے بھائی سے ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہ کر سکو. یعنی کہ ہمیں بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے دوسروں کے سامنے جس سے ہم پورا نہ کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ بیٹے وعدہ جو پورا نہیں کرتا یا جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. اور منافق کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 نشانیاں بتائی ہیں کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. منافق کافر نہیں ہوتا، منافق مسلمان بھی ہو سکتا ہے جس کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ ہوتا ہے. اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے واضح طور پہ منافق کی 3 نشانیاں ہمیں بتائیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اسے امانت سپرد کی جائے تو وہ خیانت کرے. اسی وجہ سے بیٹے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی وعدے کی پابندی فرماتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس چیز کی تلقین کرتے تھے، اس چیز کا درس دیتے تھے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ غزوہ بدر کی جب لڑائی، یعنی کہ غزوہ بدر کی جنگ جب شروع ہونی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے، 2 صحابہ کرام مدینہ پہنچتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں راستے میں کافروں نے روک لیا تھا اور ہمیں اس وعدے پہ چھوڑا کہ ہم لڑائی میں مسلمانوں کو ساتھ نہیں دیں گے، یعنی کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے کام نہیں آئیں گے، ہم لوگ ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے مسلمانوں کی طرف سے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ تم نے اپنی جان بخشوانے، جان چھڑوانے کے لیے یہ وعدہ مجبوری میں ان کے ساتھ کیا ہے، لیکن کیا تو ہے نا، کیا تو ہے نا، اللہ اس چیز کا گواہ ہے نا. تو تم کیا کرو؟ تم اس چیز کی پابندی کرو، تم اپنے وعدے کو پورا کرو. یہ ہے ہمارا اسوہ حسنہ، یہ ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہمارے آقا کی شان. قربان جائیں سستی پہ، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے اتنے بہترین اصول دیے. دیکھ لیں کہ کافی لوگوں نے پکڑ لیا تھا اور انہوں نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے وقتی طور پہ اگر وہ وعدہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے، تو آپ نے کہا کہ آپ نے وعدہ کر لیا ہے، پورا کرو اسے. اب کیا ہے کہ وعدے کی پابندی سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم بیٹے کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں، بے شک اپنی فیملی میں سے کسی کے ساتھ کریں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ امن و سکون ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ اعتبار قائم ہوتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے پہ بھروسہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وعدہ پورا کرنے والوں کے لیے آخرت میں بھی بڑا ثواب رکھا گیا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہر حال میں وعدہ پورا کرنا چاہیے. لیسن کی سمجھ آ گئی سب بچوں کو؟ جی اگر کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے
جی شاباش بھائی، سب کو بہت اچھی سمجھ آ گئی ہے، کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے. اب آتے ہیں اپنے کام کی طرف. ذہنی آزمائش، آپ کے یہ ایم سی کیوز ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ لوگوں نے اس لیسن کو، سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، آپ نے اس لیسن کو تھورلی پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ایم سی کیوز اور فل ان دی بلینکس کو سالو کرنا ہے. یہ آپ کا ڈے 1 کا کام بتا رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہ فل ان دی بلینکس ہو گئی. اس کے بعد آپ نے اسلامیت کی کاپی پہ مارجن لائن، لیسن نیم، املاک الفاظ کی ایڈنگ دے کے انہیں بلو کلر سے انڈر لائن کر کے آپ نے املاک الفاظ 32 ورڈز 1 پیراگراف، یہ آپ لکھیں گے اپنی خوبصورت سی ہینڈ رائٹنگ میں. ٹھیک ہے. تمام اصولوں کو مد نظر، اصول کیا ہوتے ہیں؟ ڈیٹ، ڈے، گھر کا کام، لیسن نیم. ٹھیک ہے. چیزوں کو انڈر لائن کیا، مارجن لائن ڈرا کی، اور اس کے بعد آپ نے اپنا کام شروع کر دیا. لیکن کام کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا میرا بیٹا، اچھا کام کرنا معنی رہا ہے. اس کے بعد آپ اس املاک کی تیاری ریڈ رجسٹر پر کریں گے، اور سیکنڈ ڈے آپ کریں گے کوشچنز آنسرز اسلامیت کاپی پہ. سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5. بہت زیادہ کام ہے نا بیٹے، آپ نے سارا نہیں کرنا. آپ نے یہ 5 شارٹ کوشچنز جو ہیں یہ آپ نے یاد سارے کوشچنز کرنے ہیں. لیکن آپ نے کوشچن نمبر 1، 4 اور 5 3 کوشچن جو ہیں وہ ریٹن فارم میں کاپی پہ لکھنے ہیں. آپ نے اپنے املاک الفاظ پیراگراف کو لکھ لیا. سیکنڈ ڈے آپ نے کوشچن آنسرز بھی کر لیے. تو اس کے بعد میرا بیٹا آپ لوگ کریں گے، اسے اپلوڈ کریں گے GCR میں اپنی ٹیچر کو، مس ریحانہ کو. ٹھیک ہے. ٹائم پہ. ٹھیک ہے. آج کا کام کل پہ نہیں ڈالتے میرا بیٹا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت کے حصار میں رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نئی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.